اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں جو خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ ایک سبسکرائبر کی سچی داستان ہے کہ انہیں 18 سال سے اللہ پاک نے اولاد کی نعمت نہیں عطا کی تھی، اور سب میڈیکل چیک اپس بھی کروا لیے، میڈیسنس بھی کھائیں، حکیمی علاج بھی کروایا، پھر کسی نے ان کو بتایا کہ ان پہ بندش کی گئی ہے۔ اب بندش کا کیا علاج کیا جائے؟ انہوں نے رابطہ کیا تو ان کو میں نے جو اعمال بتائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 18 سال بعد اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب ساتھ بھی یہ میں شیئر کروں، تاکہ اگر آپ میں سے کا بہن بھائی ہے کہ جس کو بندش کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ بھی اس عمل کو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، انہوں نے کیا ایسے اعمال کیے کہ اللہ پاک نے ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی، تو آپ بھی وہ ضرور کیجیے۔ میری آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، میرے سبسکرائبر نہیں ہیں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دینے سے میرے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جاتی ہے۔ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں، مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں، آپ فیس بک کے پیج محور اسلام کو لائک کیجئے اور اس کے میسنجر میں آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ بہت سی بہنیں مجھ سے الگ میں بھی پوچھتی ہیں، کمنٹس میں بھی پوچھتی ہیں کہ آپ سے رابطہ کیسے کیا جائے۔ میں تو اپنی ہر ویڈیو میں یہ بتاتی ہوں کہ میسنجر پہ آپ مجھ سے رابطہ کیجیے، جو بھی آپ مجھ سے مشورہ کرنا چاہتی ہیں، جو آپ میرے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کرنا چاہتی ہیں، رپورٹ سینڈ کرنا چاہتی ہیں، تو آپ مجھ سے وائس میسیجز پر رابطہ کر سکتی ہیں۔ تو میری بہن کو یہ مسئلہ تھا، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے ان کو بتایا کہ آپ نے روزانہ 101 مرتبہ سورۃ الناس پڑھنی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 11 دن آپ نے 786 مرتبہ پانی پر دم کر کے پینا ہے، اور آپ نے جو سورۃ الناس پڑھنی ہے وہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے جب تک کہ آپ کو پریگننسی نہ ہو جائے۔ بہت سی میری بہنیں ہیں جن کو میں وظائف بتاتی ہوں، لیکن وہ اس کو تھوڑے دن کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھی ہمیں تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، ہم نے بس چھوڑ دیا، اب آپ ہمیں کوئی پاورفل سا وظیفہ بتائیے۔ دیکھیے، وظائف سب پاورفل ہوتے ہیں، جس طرح کہ آپ کی بیماری کے لیے میڈیسن کی ایک مقدار چاہیے ہوتی ہے کہ کس حد تک آپ کو بیماری ہے، آپ کے اندر کتنا پرانا ہے یہ مرض، اس کو نکلنے میں کتنا ٹائم لگے گا، اس کے حساب سے آپ کو اتنے دن کی دوائی دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ وظائف ہوتے ہیں، اور میں اس کے ساتھ پریگنینسی کی شرط اس لیے لگاتی ہوں کہ جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرما دیں گے، اندر کے تمام معاملات کو درست کر کے۔ اب بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو 11 دن میں ہی اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں، تو بس پھر وہ اپنا وظیفہ چھوڑ دیتی ہیں اور مجھ سے حمل کے صحت مند ہونے کے لیے وظائف پوچھتی ہیں، تو پھر میں ان کو دوسرے وظائف بتا دیتی ہوں، یا اگر ان کو کسی میڈیسن کی گھریلو ریمیڈی کی ضرورت ہوتی ہے تو میں وہ ان کو بتا دیتی ہوں۔ تو آپ نے بھی وظیفہ اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ آپ کو پریگنینسی نہ ہو جائے، اور اس بات کا اپنے دل میں پورا پکا یقین رکھا کریں کہ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ دیکھیے ان پہ تو کالا جادو ہے، ان کا تو علاج جو ہے وہ کالے جادو سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ ہرگز ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ بار بار اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور ایک آیت جو میں آپ کے ساتھ اس کا ترجمہ شیئر کرتی ہوں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور بے شک کہ باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے، اور بے شک قرآن مجید میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی کتنا مرضی طاقتور آپ پر جادو کر دے، کوئی بہت ہی زیادہ مشکل سے مشکل آپ پر جنات بھیج دے جو کسی کے بھی عمل سے نہیں جا رہے، لیکن قرآن مجید میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا۔
ہاں اس کی کتنی مقدار پڑھنی ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، یہ آپ کو ضرور مشورہ کر کے استعمال کرنا ہوگا، مشورہ کر کے آپ کو پڑھنا ہوگا۔ تو پھر اس بہن کو میں نے سورۃ الناس پریگننسی ہونے تک، اور میں نے ان کو بتائی تھی کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے 11 دن تک، اور پھر 2-4 دن کا وقفہ کر کے، یعنی کہ 2-4 دن ٹھہر کر آپ نے دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شروع کر لینا ہے۔ اگر آپ کو بیچ میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو آپ یہ عمل جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا روک دیں گی اور پیریڈز کے بعد دوبارہ سے سٹارٹ کریں گی۔ لیکن سورۃ الناس والا جو ہے وہ آپ پیریڈز آنے سے 1-2 دن پہلے پانی پر دم کرنا شروع کر دیجئے، اور روزانہ کا پانی تو آپ نے جو پینا ہے وہ علیحدہ ہے، لیکن پیریڈز کے دنوں کے لیے آپ نے الگ سے ایک وائٹ کلر کی بوتل میں پانی دم کر کے رکھ لینا ہے۔ وائٹ کلر کی بوتل ٹرانسپیرنٹ بوتل ہے، جیسا کہ بازار سے بھی مل جاتی ہیں آسانی سے، یا پھر اگر کوئی کولڈ ڈرنک کی بوتل ہے اس کے اوپر سے ریپر اتار دیجئے۔ چھوٹی بوتل میں دم کر کے رکھ لیں، بڑی بوتل میں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اس کو فریج میں رکھ لیں اور پھر ان دنوں میں اس کو بڑھاتے جائیں اور پیتے جائیں، اور جیسے ہی پیریڈ سے فارغ ہوں تو آپ دوبارہ اس عمل کو شروع کر لیں۔ تیسرا عمل جو میں نے ان کو بتایا وہ یہ تھا کہ روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کو اپنا معمول رکھنا ہے۔ اب سورہ بقرہ تو 250 پاروں پر مشتمل ہے ماشاءاللہ، لیکن آپ نے اس کو کتنے دن پڑھنا ہے؟ آپ نے روزانہ اس کا 1 رکوع، 2 رکوع، 3 رکوع، جتنی آسانی سے آپ پڑھ سکتی ہیں اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک کہ اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرما دیں۔ سورۃ البقرہ کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اس گھر میں جب وہ 3 دن تک داخل نہیں ہوگا تو پھر وہ اپنا کام کیسے کر سکے گا؟ چاہے وہ کسی کا بھیجا ہوا ہو عمل کے ذریعے سے، یا وہ اثرات کے ذریعے سے آیا ہو، یا وہ کہیں جاتے ہوئے آپ اس کو اچھے لگے اور وہ آپ کے ساتھ آ گیا اور اب وہ آپ کے معاملات میں گڑبڑ کر رہا ہے، تو بھی آپ سورہ بقرہ روزانہ پڑھیں گی اس نیت سے۔ اس کو اپنی روٹین میں شامل رکھیے۔ اس کا بھی اسی طرح ہے کہ جب پیریڈز آ جاتے ہیں تو آپ اس کی تلاوت کو چھوڑ دیں گی، خود نہیں کریں گی، لیکن اس کی تلاوت کو سنا کریں گی۔ بہت سے قاریوں کی آواز میں سورہ بقرہ موجود ہے، جو بھی آپ کو سننے میں اچھا لگ رہا ہے آپ وہ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور آپ اس کو ان دنوں میں سنیے۔ انشاءاللہ جس طرح سے میری اس بہن نے ان اعمال پر سختی سے عمل کیا اور اللہ پاک نے ان کو اولاد کی نعمت دی ہے، اللہ پاک آپ کو بھی اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ جتنے سبسکرائبر میرے اولاد کی نعمت کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی تمام بیماریوں کو، چاہے وہ روحانی ہیں چاہے وہ جسمانی ہیں، ان کو دور فرما کر تمام بندشوں کو ختم کر کے اللہ پاک ان کو اولاد جیسی یہ عظیم نعمت عطا فرمائیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیں، آپس میں پیار محبت عطا فرمائیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیں۔ تو اگر کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے جو ہے میسنجر پر رابطہ کر سکتی ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، لیکن اس عمل کی اجازت سب کو ہے، کیونکہ میں شیئر اسی لیے کر رہی ہوں کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ان پہ کوئی بندش کر دی گئی ہے، ان پہ کوئی سایہ ہے، کوئی اثرات ہیں، تو آپ ان اعمال کو اپنی روٹین میں رکھیے اور دیکھیے اللہ پاک کس طرح سے آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ خود بھی کریں گی اور اپنے پیاروں کے ساتھ جن کے ساتھ ایسے کوئی پرابلم مسائل ہیں آپ ان کے ساتھ بھی شیئر کریں گی۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔